امت مسلمہ کے سبھی فرقے خلا بازیاں مار رہی ہیں، عمریں ضائع کر رہی ہیں، اپنی نسلوں کو برباد کر رہی ہیں، اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے قرآن کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن احادیث مبارکہ میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کمی بیشی کی جاتی ہے، تحریف اور تبدیل کی جاتی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی کتابوں میں کی ہے۔ حاضرین محترم، اس ملی ہوئی دولت پر ہمارا ایمان اور ایمان اسی وقت بڑھے گا، ہم اس دولت کی حفاظت کے جتن اسی وقت کر پائیں گے جبکہ ہمارا بھی ایمان اور ہمارا بھی ایمان ویسے ہی ہو جیسا کہ سیدنا شاہ امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے ایمان اور ایمان کی معراج کو ظاہر فرمایا۔ بھرے مجمع میں سیدنا شاہ امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی فارسی کے بہت زیادہ ماہر تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے سچے عاشق اور طالب تھے، بلکہ خدا کی قسم وہ اللہ کے طالب تو تھے ہی لیکن اللہ بھی ان کا طالب تھا۔ وہ ہستی برے مجمع میں سوال کرتی ہے کہ بھائیو بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ سبوں نے کہا کہ کاہ، فارسی میں سوکھی گاڑی کو کاہ کہتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ایمان کی اور ایمان کی، اس لیے کہ ایمان اور ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب ایمان کو دیمک لگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیمک کو صاف کرنے کے لیے خلیفے کو بھیجتا ہے۔ جب ایمان خراب ہو جاتا ہے، دنیا سے ناپید ہوتا ہے، تو اپنے خلیفے کو بھیجتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جب سوال کیا گیا تو سبوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ کاہ سوکھی گاڑی ہے۔ تو حضرت سیدنا شاہ امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے قربان جائے، آپ کہتے ہیں اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں یہ کاہ ہے، لیکن میرے آقا اگر اسے شاہ کہتے ہیں، سونا کہتے ہیں، تو بندہ کہے گا کہ یہ بندے کی آنکھوں کا قصور ہے۔ تو ایمان اور ایمان ایسا ہونا ہے، لیکن ہم قیامت کے اس ہلاکت خیز فتنوں سے بھرے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر قدم قدم پر دائیں بائیں نیچے اوپر فتنے ہی فتنے ہیں۔ اب ایسے میں امت مسلمہ کے بہت سارے باطل فرقے، بلکہ نوموجود فرقے جن کی عمر صرف صدی، 1.5 صدی، 2 صدی کی ہے، وہ اپنے باطل عقیدے پر باطل عقیدے کو دنیا میں تھوپ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے، جو چیز طے شدہ ہوتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لوگ چھپا سکتے ہیں، حق پوشی کر سکتے ہیں، حق کے ساتھ کفر کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن حق بہرحال ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین و ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، لافانی دولت ہے، اس کے تحفظ کی جتن کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا رشتہ ایمان کا ہے، سب سے بڑا رشتہ دین کا ہوتا ہے۔ جماعت المنور نے جیسا کہ گزشتہ کے خطاب میں بھی امام سیدنا مہدی موعود علیہ التسلیم کی بعثت مبارکہ کی پہلی قسط پیش کی گئی، آج کے خطاب میں بطور خاص وہ حساس اور اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس
جس مسئلے پر امت مسلمہ ہلاکت کے دھانے پر نہیں بلکہ ہلاک ہو رہی ہے، اور یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ مہدی آخر الزمان کی مہدیت کی حقانیت کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے۔ اگر یہ شرط مہدی آخر الزمان میں نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ ہستی مہدی آخر الزمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ شرط کیا ہے؟ وہ اہم ترین شرط امت محمدیہ کے وسط میں مہدی کا آنا۔ مہدی کا اس دنیا میں کب تشریف لانا؟ وسط امت میں۔ وسط امت میں اگر کوئی ہستی اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس میں وہ سارے شرائط، خصائل، آداب، اخلاق، سیرت، صورت پائی جاتی ہے تو وہی مہدی برحق ہے۔ اور تاریخ انسانیت بتا رہی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں مہدیت کا دعویٰ کرنے والے آئے ہیں، جس میں سے کچھ حضرات کرام اولیاء کرام بھی رہے ہیں جو موقتی طور پر سہون مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے اور بعد میں غائب ہو گئے، اور بہت سارے ایسے رہے جو خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیا یا لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ ایک واحد ہستی ایسی ہے جو سارے شرائطوں کو پورا کی، سارے خصائل کی حامل تھی، وہی اخلاق جو نبی کے اخلاق تھے، وہی سیرت جو نبی کی سیرت تھی، وہی صورت جو نبی کی صورت تھی، اور نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہستی امامنا و سیدنا حضرت میرا سید محمد جنپوری بن سید عبداللہ علیہ السلام کی ہستی تھی، جو وسط امت میں اس دنیا میں تشریف لائی اور اس کے بعد دنیا کے سامنے وہ پیغام دیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا تھا۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بطور خاص سماعت فرمائیے، یہ آیت شریفہ کا تخاطب مخاطب ایمان والے ہیں، پچھلی قومیں نہیں، یہود و نصارہ نہیں، عاد و ثمود کی قومیں نہیں، بلکہ اہل قرآن مخاطب ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ریورس چلا جائے گا، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ قوم محبت کرے گی۔ اس کے بعد آگے اس قوم کی خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ تو الغرض حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مہدی کی بعثت ہوگی تو وسط امت میں ہی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آج ساری امت مسلمہ کو ہلاکت پر ڈال رہے ہیں۔ علماء امت محمدیہ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب آئیں گے، شام میں نکلیں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی وہ آیت شریفہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلا ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایک قوم کو لائے گا۔ تو اب یہ مہدی کی بعثت ہوگی تو کیسی ہوگی، زمانے کا حال کیا ہوگا؟ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی ہے، پسماندگی سے ہوئی ہے، سیعود کما بدا، پھر وہ عنقریب اپنی پچھلی حالت
ایک ایسا فرد آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا حامل ہوگا، سیرت کا حامل ہوگا، مرتبے کا حامل ہوگا اور صورت کا حامل ہوگا۔ تو حاضرین محترم، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے جو قومیں یہود و نصارہ کی تھی وہ ہلاک کیوں ہوئی؟ وہ ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کے احکامات تھے، ہلاک اور برباد کیوں ہوئے؟ ہلاک اور برباد سب سے جلد انسان اور انسانیت ہوتے ہیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانا، دنیا کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس پر مر مٹنا ہی سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ اہل کتاب کو دیکھ لیجیے، یہود و نصارہ کو دیکھ لیجیے، دنیا اور آسائش دنیا کی محبت میں پڑھ کر نبی آخر الزمان کی مخالفت کی، اور جو لوگ اللہ کو چاہتے تھے، دنیا بنانے والے کا دیدار کرنا چاہتے تھے، اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا، تن وطن فرزند زن سب کو قربان کر دیا، اس وجہ سے کہ یہ تن بھی عارضی ہے، زن بھی عارضی ہے، فرزند بھی عارضی ہے، سب چیز عارضی ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات عبد اور معبود کو ملانے والی تھی، عبد کو معبود کا دیدار کروانے والی تھی۔ تو وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جن کے پاس توریت و انجیل تھی، اصل تعلیمات تھی، لیکن دنیا پرستی کا خلاف ایسا اڑ گیا تھا، دنیا پرستی کا ایسا دبیس اور موٹا پردہ ان کے نظروں میں بصارت اور بصیرت کے درمیان قائم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا پرستی میں وہ مبتلا ہو کر نبی آخر الزمان کی مخالفت پر اور تکذیب پر جھٹلانے پر وابستہ۔ حاضرین محترم، ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی قوموں کی ہلاکت کا، ان کی بربادی کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ ساری قوموں کی ہلاکت کی وجہ اور وجوہات بیان کرنے لگے۔ سب سے اہم وجہ دنیا پرستی، خدا پرستی کو چھوڑ کر دنیا پرستی اختیار کر لیے تھے۔ اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کب کبھی تعریف ہو گئی، وہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جناب اقدس نے معاوضہ کیا کہ کیا یا رسول اللہ، جس طرح پچھلی قومیں ہلاک اور برباد ہوئی ہیں، کیا یہ امت محمدیہ بھی ہلاک اور برباد ہوگی؟ یہ بھی امت نیست و نابود ہو جائے گی؟ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گارنٹی اور شورٹی کے طور پر ارشاد فرمائے، تیقن دیا کہ کیف تحلق امتنا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ بات امت محمدیہ کی چل رہی تھی، غمخوار امت ارشاد فرماتے ہیں کیسا ہوگا، میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ انا، میں اس کی ابتدا میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم آخر میں
جس کی بعثت مبارکہ وسط امت میں نہ ہوتی ہو، اور وہی ذات وہی ہستی مہدی موعود ہوگی جو وسط امت میں پیدا ہو، وسط امت میں امت محمدیہ کی ہلاکت سے حفاظت کا سامان دنیا کے سامنے پیش کرے، وہی ہستی مہدی موعود ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اب آج بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتا، بغلوں میں بخاری لے کر پھر رہے ہیں، امام بخاری بن کر اتنی یہودوں کی طرح بے ہنگم داڑھی چھوڑ لی ہے اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو، نوجوان بچوں کو، ٹین ایج نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بخاری شریف میں یہ آیا ہے کہ امامہم، ان کا امام، امامکم تمہارا امام، وہاں پر امام کے آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر کہیں بھی لفظ مہدی نہیں ہے۔ آج بھی وہ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر امام کا لفظ ضرور ہے۔ یعنی جب مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے امام کو کہیں گے کہ اس وقت کا امام کہے گا کہ حضرت عیسیٰ آپ امامت کیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے امام یا تمہارے امام، امام ہوں ان کے امام یا امام کو تمہارے امام سے کہیں گے کہ تم امامت کرو۔ اب وہاں پر حدیثوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں نے بریکٹ لگا دی اور لفظ المہدی کو ٹھوس دیا۔ دنیا میں بہت چرچا ہوتا ہے طاہر القادری صاحب کا، ثبوت مہدی میں بہت اچھے دلائل دیتے ہیں، لیکن وہی اب آبائی باطل عقیدے میں گرفتار طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جب ایمان اور عقیدہ سب سے اہم ترین چیز ہے، میں نے جیسا کہ کتاب کے شروع میں ہی عرض کر دیا کہ جو نومولود فرقے ہیں اور جن کے آبائی عقائد نسلاً بعد نسلاً شفٹ ہوتے آ رہے ہیں، منتقل ہوتے آ رہے ہیں، باپ بتا رہا ہے بیٹے کو کہ مہدی آئیں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، مہدی آئیں گے، عیسیٰ امام کو کہیں گے، یہی بات رٹ رہے ہیں، لیکن کتابوں کو جو بغلوں میں چھپا کر بخاری شریف گلی کوچوں میں لے کر جو پھرتے ہیں، غالباً امام بخاری بن جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لفظ مہدی بتا دیجئے، لفظ المہدی بتا دیجئے، لیکن نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک وقت میں دو خلیفۃ اللہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کے سامنے وہ شواہد، وہ ثبوت رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا جو ہمارے اور آپ کے آقا و امام سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے صدیوں پہلے ہی آئے ہیں، جو امت محمدیہ کے معروف ترین مفسرین ہے، محدثین ہے، وہ کس بات پر متفق ہیں؟ آج کل کے نومولود فرقوں کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کی تحریرات کو پڑھیے، ان لوگوں کے اتفاق کو دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ذات مہدی موعود ہو ہی نہیں سکتی جو قیامت کے قریب آئے، اور وہی ہستی مہدی موعود ہوگی جس میں یہ شرط پائی جائے کہ وہ وسط امت میں پیدا ہو، امت کے درمیان میں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمان میں نہیں آئیں گے۔ تو اب اس کے بعد علامہ سعد الدین تفتازانی، یہ مہدی علیہ السلام سے برسوں پہلے کے محدث مفسر ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے شرح مقاصد، جو ایمانیات پر ہے، یعنی امت محمدیہ کے اکثر علماء شرح مقاصد کے ایمانیات کو مانتے ہیں، یعنی اس میں ایسے ڈکلیریشنز ہیں، اس میں ایسے اعتقادات
شرح مقاصد میں کھلم کھلا لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے یا اس کے برعکس، یعنی مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے، یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں، اس پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ شرح مقاصد یہاں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، دنیا کے ہر جگہ پر ہے، اور دنیا کے ہر عالم کے مطالعے میں یہ کتاب آتی ہے۔ عقائد شرح نصفی اس کا نام ہے، اس میں وہ عقائد بیان کر دیے گئے ہیں جس سے انحراف کرنے کے بعد آدمی اسلام کی بنیادی عقائد کے مطابق نہیں رہتا، یہ عقائد کو ماننا ہی ہے۔ تو اس میں سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کھلا کھلا لکھتے رہے کہ عیسیٰ کا مہدی علیہ السلام کی اقتدا کرنا یا مہدی علیہ السلام کا عیسیٰ کی اقتدا کرنا یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو اب اس کے بعد ایک اور حدیث شریف، اب چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ولو بالفرض بخاری شریف کی حدیث پیش کرنے والے بار بار بخاری شریف کہہ کر احادیث دیتے ہیں، احادیث میں در احادیث بسیار اختلاف است، احادیث میں بہت اختلاف ہے، اور احادیث کے اختلاف سے ساری امت کے علماء واقف ہیں، لیکن سارے علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مہدی موعود برحق علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کے دلائل میں جو احادیث آئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اتنی کثرت سے ہے کہ اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اگرچہ کہ بعض میں اختلاف ہے، بعض میں تضاد ہے، لیکن بہت ساری احادیث صحیح ہیں۔ تو ولو بالفرض اگر مان لیتے ہیں کہ جیسا کہ آج مشہور عقیدہ ہو گیا ہے کہ مہدی آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ امامت کیجئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امامت کیجئے، تو بہرحال امام کون ہوگا اس بات کے خط نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے بعد کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو خلیفوں میں سے بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں دو خلیفوں پر بیعت کرنے کی بات آئے تو ایک پر بیعت کر لو، دوسرے کو ختم کر لو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فَاقْتِلُوا آخِرَ مِنْهُمَا، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے دھتکار دو نہیں، اسے جھٹلا دو نہیں، بلکہ فَاقْتِلُوا، اسے ختم کر دو، ان میں کے دوسرے کو ختم کر دو۔ تو مطلب یہ کہ ایک حق پر ہوگا اور دوسرا حق پر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ بِالْفَرْض، باطل عقیدے یا آبائی عقیدے کے مطابق اگر ہم یہ مانتے ہوئے بھی چلے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں آئیں گے، تب آپ بتائیے کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ جو مہدی کو خلیفۃ اللہ نہ مانے؟ کون ایسا ہے جو اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے عیسیٰ روح اللہ کو خلیفۃ اللہ نہ مانے؟ دونوں بھی ہستیاں خلیفۃ اللہ ہیں۔ اب جب ایک پر ایمان لائیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ نعوذ باللہ ٹاس ہوگی؟ تو پھر بھی دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو ایک نبی اللہ یا خلیفۃ اللہ کو قتل کرنے کا انجام جانتے ہو؟ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4084 میں کھلم کھلا آ گیا، اور وہ لوگ جو بخاری کا حوالہ دیتے ہیں مہدی آخری زمانے میں آنے والے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ مہدی خلیفۃ اللہ ہے، ولی اللہ نہیں، خلیفۃ الرسول نہیں، عام انسان نہیں، بلکہ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ ہے، وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4084
ابن ماجہ صحاح ستہ کی 6 حدیث کی صحیح کتابوں میں سے ایک حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں حدیث نمبر 4084 میں یہ بتایا جا رہا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے جو حاکم نے بھی روایت کی ہے اور حافظ ابو نعیم نے بھی روایت کی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر جب تم سنو پھر آئے اللہ کے خلیفہ مہدی، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اور جب تم سنو تو فَبَايِعُوهُ، ان کے پاس جاؤ اور ان سے بیعت کرو، وَلَوْ حَقًّا عَلَى السَّجِينَ، اگرچہ کہ ان کے پاس جانے کے لیے، ان سے بیعت کرنے کے لیے درمیان میں برف کے پہاڑ بھی ہے تو رینگتے ہوئے جاؤ، فَإِنَّهُ، ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، اس لیے کہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی۔ تو اب یہ بات طے ہے کہ مہدی جو ہستی ہوگی وہ خلیفۃ اللہ، ولی اللہ نہیں، عام انسان نہیں، امت محمدیہ کا عام فرد نہیں۔ سینکڑوں احادیث میں آپ کے سامنے تنگ وقت کی وجہ سے پیش نہیں کر سکتا، سورت کی بات ہو، سیرت کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، حسب نسب کی بات ہو، ان سارے دلائل پر دلالت کرنے والی احادیث بے شمار موجود ہیں، لیکن اہم مرتبہ اور مقام کیا ہوگا مہدی کا؟ تو خلیفۃ اللہ۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ جو بھی مہدی ہوگا باطل عقائد کے مطابق قیامت کے قریب آنے والا، وہ بھی خلیفۃ اللہ ہوگا۔ یا پھر جس ہستی پر ہم نے پورے اصول کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ تصدیق کی ہے اور اس ہستی کو خلیفۃ اللہ مہدی مان لیا ہے، بلکہ ہم کیا مانے؟ ہم تو طفیل میں مانے ہیں، اجداد نے اپنے اپنے انداز میں تحقیق کی اور اس کے بعد ایمان لایا، تو وہ خلیفۃ اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب دو خلیفوں سے بیک وقت بیعت کی جائے تو ان میں کے دوسرے کو قتل کر دو۔ چلیے اب باطل عقائد والے فرقوں سے اور ان کے علماء سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو خلیفۃ اللہ ہوں گے، عام انسان نہیں ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ بھی خلیفۃ اللہ ہے، اگرچہ کہ امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے لیکن پھر بھی وہ طبقہ انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نزول ہوگا تو اب دونوں آئیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ کون سی ہستی کا انتخاب کیا جا سکتا؟ ان احادیث کی روشنی میں کس میں اتنی جرت ہے کہ ایک نبی اللہ، ایک خلیفۃ اللہ کو یا پھر عیسیٰ روح اللہ کو کسے قتل کرے؟ تو باطل عقیدہ، آبائی باطل عقیدے کا بچہ قیامت کے قریب جھوٹ عام تام ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جھوٹ جسے کہتے ہیں وہ عام تام ہو جائے گی۔ علماء سو جھوٹ کو اتنی زور سے پکار کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ امت محمدیہ کی معصوم عوام گمراہ ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی ہلاکت کی حفاظت کے سامان کو کس طرح بیان کر دیے ہیں۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 643 پر حدیث نمبر 6025/5 میں یہ حدیث صراحت کے ساتھ آ گئی ہے، آج بھی موجود ہے۔ طاہر القادری صاحب کے واضح اور بیان کو سنیے، وہ بھی رونا روتے ہیں، سر پیٹتے ہیں کہ احادیث میں بہت ساری وہ احادیث کو نکال دیا جا رہا ہے جس میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں مقام مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی رو رہے ہیں، لیکن وہ بھی جو کہ آبائی باطل عقیدے کے پرستار ہے، اس وجہ سے وہی آبائی عقیدے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جبکہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اب آپ آخری میں وہ خاص نقطے پر آؤں گا کہ
تو اللہ ایک قوم کو لائے گا یا اللہ اس قوم کے ساتھ آئے گا تو آنے کے بعد قوم کی حالت کیا ہوگی، آئے گا تو آنے کے بعد قوم کی صفات کیا ہو جائیں گی، خصوصیات کیا ہو جائیں گی، آئیڈیز کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسط امت میں بتا دیے کہ میری امت کیسے سیکیور ہو گئی، محفوظ ہو گئی، کیسے بچ جائے گی امت محمدیہ، ہلاکت سے کیسے بچے رہے گی۔ عاد و سمود کی قوم ہلاک ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی۔ ہر نبی آنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا، وحدانیت کا کام ہوتا، اور ابا ایمان لاتے اور عمرہ مخالفت کرتے، دنیا پرست مخالفت کرتے، اور دنیا بنانے والے کے جو پرستار ہوتے وہ پیغمبر اور خلیفے کی دعوت پر لبیک کہتے۔ پھر اس کے بعد انحطاط آتا، لوگ مرتد ہو جاتے، اصل دین کو چھوڑ دیتے، پھر اس کے بعد اللہ آتا۔ لیکن امت محمدیہ خاتم النبیین کے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب پھر امت کیسے محفوظ رہے، امت ہلاکت سے کیسی بچی رہے۔ صحابہ کو بھی تشویش تھی کہ میری امت ہلاک، کیا یہ امت محمدیہ بھی دیگر امتوں کی طرح سابقہ امتوں کی طرح ہلاک ہوگی، برباد ہوگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں، تیقن دیتے ہیں، پورے اصول کے ساتھ کہتے ہیں، بلکہ اٹھا سوال کیا جاتا ہے، کیفا جواب کے لیے نہیں آتا، سوال کے لیے آتا ہے کہ کیفا، کیسا جی، تم کیسے سمجھ لیے کہ میری امت ہلاک ہوگی، کیفا تعلقو، میری امت کیسے ہلاک ہوگی، تم کیسے سمجھ گئے صحابہ، معصوم صحابہ، میری امت ہلاک نہیں ہوگی، انا فی اولیہا، میں پہلے ہوں، وہی سب مریم فی آخریہا، عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہے، شروع بھی محفوظ، آخر بھی محفوظ، درمیان پھر کیسے بچا رہے، درمیان پھر کیسے بچا رہے، درمیان کو بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ والمہدی من اہل بیتی، مہدی جو میرے اہل بیت سے ہوگا، فی وسطیہا، وہ وسط امت میں ہوگا، درمیان میں، وسط کہتے ہیں درمیان، یہ ٹیبل ہے، اس کا درمیان کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ہوگا نیچے کا حصہ، اس کا درمیان یہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے، کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 643، حدیث نمبر 6025/5۔ آج بھی مشکات المصابیح کی احادیث میں کم و بیشی کر دی گئی ہے، تحریف اور تبدیل کر دی گئی ہے۔ آج بھی جو اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں جو حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں وہ ساری احادیث موجود ملیں گی جو ہمارے بزرگان دین آج کے بے چین روحوں کو، جو صفحہ نمبر بھی چاہیے، ویلیوم نمبر بھی چاہیے، حدیث نمبر بھی چاہیے، آیت نمبر بھی چاہیے، سورہ نمبر بھی چاہیے، لیکن وہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے تھے۔ اس میں انہوں نے ابن عساکر کی حدیث، صوبان کی حدیث، مشکات المصابیح کی حدیث لکھ دی۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں حدیث نمبر دینا پڑ رہا ہے، صفحہ نمبر دینا پڑ رہا ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ نبی آخر الزمان کی آمد کے انتظار میں 14.5 صدی کا طویل عرصہ گزر گیا ہے، اور مہدی آخر الزمان کے انتظار میں 6 صدی کا عرصہ گزر گیا ہے۔ قیامت سر پر کھڑی ہے، قیامت کی وہ ساری نشانیاں چیخ چیخ کر، چلا چلا کر مخاطب کر رہی ہے۔ دیکھو یہ شرط بھی پوری ہو گئی ہے، میں بہت سارے شرائط، بہت ساری نشانیوں کے قد نظر صرف ایک بات جو کامن سینس کی بات ہے، آج ہر کوئی لیکن پھر بھی بے نیاز بنا ہوا ہے۔ ان من امارات الساعۃ ان یظہر فجاءۃ الموت، یہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان من امارات الساعۃ، بے شک
قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ایک نشانی ہے کہ بہت ظاہر ہوگی، فجاءت الموت، اچانک کی موت ہے۔ آج دیکھ لیجئے عمر کچھ بھی نہیں ہے، ٹفن بھی موجود ہے، آدمی ان شٹ میں ہے، چلا ہے گھر سے، ٹفن وہیں دھرا کا دھرا ہے۔ اللہ کو پیارا بتایا، پانی کا ایک گھونٹ لیا، بہانہ بنا گھونٹ، اور اللہ کو پیارا بتایا، یعنی اچانک کی موت، انسپیکٹڈ، انسان بھلا چمکا۔ ایک اگر کسی کو تماچا رسی کر دے تو سامنے والا بے ہوش ہو جائے، ویسا انسان لمحے بھر میں چلا جا رہا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں بہت ساری نشانیوں کو سنانا نہیں چاہتا، تو آپ بتائیے کہ قیامت کے قریب میں یہ کیسے ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی مشہور کتاب مسلم کے شارح ہیں، مسلم شریف کے شارح ہیں، وہ امت کے اتفاق کو، امت کا اجماع، یعنی کسی ایک پوائنٹ پر ساری امت کے علماء ایک پوائنٹ پر آتے ہیں تو اسے اجماع کہا جاتا ہے، اور اس اجماع کی مخالفت کرنے والا دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مہدی موعود برحق علیہ السلام سے صدیوں پہلے کے ہیں، مسلم شریف کے شارح ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ دو خلیفوں سے ایک زمانے میں بیعت جائز نہیں۔ تو میں سب وہ ہستیوں کے تحریرات اور کورس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو امام مہدی علیہ السلام کے پہلے کے ہیں۔ تفسیر مدارک، اس کے مصنف جسے تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، اس کے مفسر کا وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے یا عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے۔ یہ بات کوئی سند نہیں رکھتی، اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ تفسیر مدارک کے مفسر لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ اس بات کی سند ہی نہیں ہے، یعنی بے سروپا کی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو مسلمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ بتانے کی، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ وہی مہدی برحق ہے، وہی مہدی برحق ہو سکتا ہے جو وسط امت میں آئے گا۔ وہ مہدی باطل ہے جو وسط امت میں جس کی بعثت نہ ہو، جس کی ولادت نہ ہو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ ہم جس ہستی کو مہدی موعود برحق مانتے ہیں، مہدی آخر الزمان مانتے ہیں، یعنی سید محمد جون پوری ابن سید عبداللہ، وہ بی بی آمنہ علیہ السلام واقعی وسط امت میں آئے تھے۔ 14 جمادی الاول سن 847 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور سن 910 ہجری 19 ذی-القعدہ کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ 62 سال کی طویل ترین عمر شریف رہی۔ 3 جگہ آپ نے دعویٰ فرمایا ہے، جس میں ایک بڑلی کے مقام پر کھرنی کے درخت کے نیچے دعوی موقعہ فرمایا تھا کہ انا المہدی الموعود۔ کیا دعویٰ فرما رہے ہیں؟ مہدی موعود برحق علیہ السلام یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ انا المہدی الموعود، میں وہ مہدی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، قرآن میں اشارات کے ساتھ اور احادیث میں وضاحت کے ساتھ، انا المہدی الموعود۔ اس طرح آپ اپنے پوسٹ کو پکڑ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا المہدی الموعود، من اتبعنی، جس نے میری پیروی کی، وہو مؤمن، وہی مومن ہے، ومن انکر بذاتی، اور جو کوئی اس ذات کا منکر ہوگا، فقط کفر، وہ کافر ہے۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام کو تسلیم پورے ایقان کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں اس کی ساری تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے صحت ہے، بیماری نہیں ہے، میری ذہنی حالت بھی اچھی ہے، مجنون نہیں ہوں، ہر طرح سے اطمینان دلا کر آپ اس کے بعد دعوی موقعہ فرماتے ہیں۔ تو وسط امت میں یہی ایک ہستی تھی، اور مہدی کے دیگر
رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعویٰ کریں گے. تو جتنے اب تک باطل مہدی آئے ہیں یا آئیں گے ان فیوچر، بس آنے والوں کی تو خبر نہیں، لیکن اب تک جو آئے ہیں ان میں سے ایک بھی شخصیت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعوے مہدیت کرنے کی جسارت نہیں کی. لیکن یہی خلیفۃ اللہ سید محمد چمن پوری ابن سید عبداللہ نے سن 902 ہجری میں 313 اصحاب کرام کے ساتھ گئے تھے حج کے مقدس موقع پر مجمع کثیر میں اعلان کرتے ہیں اپنے مہدی ہونے کا. تو اس طرح وسط امت میں یہی ایک ذات، یہی ایک ہستی مسعود اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کی ہے. اب آپ کو میں خلاصے کے طور پر، نتیجے کے طور پر یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی میں نے کتاب کے شروع میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے اہل قرآن، اے زبانی مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ان قریب ایک قوم کو لائے گا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ افراد قوم اللہ سے محبت کریں گے. اب آپ بتائیے کہ باطل عقیدے کے مطابق امت محمدیہ کے نومولود فرقوں کے عقیدے کے مطابق اگر مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں آ رہے ہیں، آنے کے بعد 40 سال کا عرصہ ہوگا، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، کائنات میں تہس نہس بربادی ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس وقت ایک ہی ذات رہے گی، اللہ واحد. ٹھیک ہے، تو 40 سال کے بعد یہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اہل قرآن، جب تم میں سے کچھ لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا، اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور اس قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے. یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے تعلق سے وہ نرم گوشہ ہوں گے، کافروں کے تعلق سے وہ سخت گیر ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو خصوصیات، جو کوالٹیز، جو نشانیاں مہدی کی قوم کے بتائے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ ان افراد سے محبت کرے گا. صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ کسی بندے کا اللہ سے محبت کرنا اہم بات نہیں ہے. کوئی بندہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کچھ اہمیت کے حامل ہے. کیوں؟ بندے کی پیدائش ہی بھی ہے محبت الہی کے لیے، عشق الہی کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے. لیکن یہاں خصوصیت یہ ہے، قوم مہدی کے افراد کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا کسی بندے سے محبت کرنا یہ اہم ترین ہوتا ہے. تو اب مہدی کی قوم کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے اور اللہ سے وہ محبت کر رہے ہیں. پھر دوسری کوالٹی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے تعلق سے نرم گوشہ ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، غمخوار ہوں گے، آپس میں سب کچھ لٹا دیں گے اللہ کے لیے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے مقابل میں سخت گیر ہوں گے. تیسری نشانی، تیسری پہچان کیا ہے؟ قوم مہدی کے افراد کی تیسری پہچان جو آج بالکل برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت گیر ہونا ہے. بندگی میں شاید ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منکر مہدی کو دیکھو تو 3 جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. 3 جگہ سے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کوئی روبوٹ ہے جو 3 جگہ سے کھڑا ہوگا؟ نہیں، بلکہ 3 جگہ سے، یعنی شریعت حقیقت طریقت سے ثابت کر کے بتا دے کہ میں واقعی اللہ کا پرستار ہوں اور تو دنیا کا پرستار. تو تیسری پہچان کیا ہوئی؟
کافروں کے مقابلے میں سخت گیر ہو. آج تو کافر سب سے بدترین شخص مرتد کو گلے لگایا جا رہا ہے, دعوتوں میں بلایا جا رہا ہے, محلے داری کا ثبوت دیا جا رہا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مرتد ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے. چونکہ یہ اسلام بھی نہیں, دارالکفر بھی نہیں, بلکہ دارالحرب بھی نہیں, سیکولر کنٹری ہے, اس لیے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. ورنہ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو جس بستی کی بہر عام مبارک آتی ہے, بندگی میں سے یہ شہاب الدین شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ منکران مہدی کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, کیا رویہ ہونا چاہیے. جب مصدقان مہدی کو ضرر پہنچائے تو شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے کر بجائے کہ انہیں مار کر لاؤ. جب وہ چلتے ہوئے دائرے میں وہ مفتیوں کو لایا گیا جو منکران مہدی کو, مصدقان مہدی کو ستائے تھے, ظلم کیے تھے, تو شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور نیچے اتر کر ان دونوں کی ٹانگوں کو توڑ دیا کہ تم ہمارے دائرے میں چل کر بیٹھ سکتے. اور آج مرتدین مہدی کو رشتوں کا واسطہ دیا جا رہا ہے. ایک پگڑی پہننے والا بھی مرتد ہو سکتا ہے, اور ہے, ثابت کر کے بتاؤں گا. صرف مرتد وہی نہیں ہوتا, مرتد وہ ہوگا جو فرمانے مہدی موعود برات علیہ السلام کے خلاف روش گزار دے. وہ انسان پگڑی پہنتے ہوئے بھی اگر امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کے خلاف جا رہا ہے تو وہ مرتد ہے. اور ایسے کئی مرتد ہمیں آپ اپنے درمیان میں دیکھیں گے جو دنیا پرستی کا ثبوت دے رہے ہیں, جو سر پرستی کا ثبوت دے کر دین مہدی کو گلی گلی رسوا کر رہے ہیں. ایسے پگڑی والے لچے اور چور آج بھی موجود ہیں. اسی لیے شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مراقبے سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو مرشدین ہیں, جو دنیا پرست ہو گئے ہیں, جو اپنے منصب سے فرار ہیں, ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اشتہائی کی صورت میں ہے, اور آپ روتے ہوئے باہر آتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت رونے کی وجہ کیا ہے, تو آپ کہتے ہیں مجھے آخری زمانے کے مرشدین کا حال بتا ہے. آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پگڑی پہننے سے پہلے ہی مرشد ہو گیا انسان. تو بہرحال میں یرتد منکم عن دینہ, دین سے پھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو تحفہ کیا دے رہا, تحفہ دے رہا ہے مہدی آخر الزمان کا. تحفہ مہدی آخر الزمان کا ہے تو اس کے طفیل میں کیا مل رہا ہے, یحبہم و یحبونہ, اذلۃ علی المؤمنین, مومنوں کے مقابلے میں نرم دل, کافروں کے مقابلے میں سخت گیر. آج الٹا ہو گیا ہے, مومنوں کے مقابلے میں سخت گیر اور کافروں کے مقابلے میں خواجہ جی بھی حق, بالا جی بھی حق کی پالیسی اختیار کی جائے. اس کے بعد یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. چوتھی کوالٹی, چوتھی نشانی کیا بتائی گئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. نفس پر جو جہاد اکبر ہے, اور تلوار اور قلم اور زبان کا جو جہاد اکبر ہے, یہ جہاد کرنے والے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے دے دے. بہت سارے فرقے محروم رہیں گے, جسے چاہے دے دے. تو اللہ نے اسلاف کے طفیل میں, اسلاف کے سبزے میں تصدیق مہدی کی وہ دولت, وہ انمول دولت ہمیں دی ہے. اللہ واسع علیم, بے شک اللہ بہت وسعت والا, جاننے والا. تو اب بتائیے کہ وَلَا بِالْفَرْض, اگر کے جملے سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی مہدی آنے والا ہے, عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ آنے والا ہے, بحث نہیں کہ کون امامت کرے, امامت کرنے والے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ایک کو تو قتل کرنا ہے. قتل کسے کریں گے, لیکن اس کے بعد پھر چلیے کئی چیزوں کو ڈھانکتے ہوئے, ویسے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا, یہ احادیث پر بھی پردے ڈالتے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. مہدی آگے تو مہدی کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں جو 5 خصوصیات, کوالٹیز, نشانیاں, علامت, پہچان کی باتیں جو بتائی گئی ہیں, وہ تو بہرحال مہدی کی قوم میں ہونی چاہیے اور ہوئی ہے. اب جب باطل عقائد کے مطابق, آبائی عقائد کے مطابق
قیامت کی ہلاکت کی غذا بن جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت باثارت ہوئی تھی 14 جمادی الاول سن 847 ہجری کو، اس کے بعد آپ کی دعوت و تبلیغ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ آپ کی دعوت میں وہ لطافت تھی، وہ لذت تھی کہ واقعی لوگ اللہ کے عاشق ہوئے. دیوانہ وار عبادت کر رہے تھے. عبادت پہلے بھی کی جاتی تھی، نمازیں پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، حج پہلے بھی کیا جاتا تھا، لیکن مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اصل اسلام کو، دین اسلام کی اس بنیاد کو دنیا کے سامنے جب پیش کیا کہ ساری عبادتوں کا لب لباب اور نچوڑ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. ساری عبادتیں انسان کا مقصود حیات نہیں، زندگی کا مقصد نہیں. نماز پڑھنا زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام کی سیرت پاک سے ملا کے وہ مقصد حیات کے حصول کا ذریعہ تھی. وسائل، ٹولز گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو نماز کی بھی کیفیت آپ کے سامنے رکھ دی گئی، حج کا بھی، روزے کا بھی. تو اس طرح یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں بھی قوم مہدی مراد ہونے کی بات تفسیر نیشاپوری کے مفسر جو مہدی علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، حضرت سید محمد جلالپوری نے سید عبداللہ کی ولادت سے بہت پہلے کے ہیں، وہ کھلم کھلا لکھ دیتے ہیں کہ اس سے مراد قوم مہدی ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بھی اور فتوحات مکیہ میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس سے مراد قوم مہدی ہے. قوم مہدی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 سے مراد لی گئی ہے. تو جب قوم مہدی مراد ہے تو مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی. وہ ساری خصوصیات آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کی محبت کی بات ہے تو محبت کے تعلق سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت اور محنت لکھت میں ایک جیسا ہے، خالی نقطہ نیچے ہو رہا ہے. اور محبت اسی وقت پا سکتا ہے آدمی جبکہ نیچے کے نقطے کو اوپر لے جا کر رکھے، محنت بنائے اسے. کچھ کرنا نہیں پڑے گا، لکھت ویسے ہی ہے، خالی نقطہ نیچے کا اوپر لے جانا. محبت اسی وقت حاصل ہوگی جب محنت کریں گے. اور اسی کا نام ہے اصل اسلام، دین اسلام، روح اسلام، محنت. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرائض ولایت کی شکل میں جو احکامات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس کے بعد آدمی واقعی یہ خصوصیات کا حامل بن جاتا ہے اور بن گیا. اصحاب کرام کی ساری سیرت پاک بتاتی ہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کے سارے اصحاب میں یہ ساری کی ساری قرآنی خصوصیات کی بدرجہ تر موجود تھی. اب اس کے بعد یہ آپ آئیے خودے کے رکھ تو پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے. وہی بات ہے کہ نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہا ہے. ان کی توریت میں اور انجیل میں بتا دیا گیا کہ اسمہ احمد، آنے والا نبی آخر الزمان جس کا نام احمد ہے، یہ تو محمد ہے. 14.5 صدی اتنے طویل عرصہ گزار دیا اس لیے کہ ان کے دل اور ان کی نظر پر، ان کے دماغ پر اللہ تعالیٰ بلاف چڑھا دیا. لیکن جن کے حصے میں ایمان تھا وہ مان رہے اور مانتے رہے. تو الحمدللہ مہدی موعود آخر الزمان کی مہدیت کی حقانیت کی شرائط میں سے جو اہم ترین شرط ہے کہ وسط امت میں پیدا ہونا، درمیان امت میں پیدا ہونا، درمیان امت میں آنا اور اصل تعلیم کو عام تام کرنا، یہ ایک ہی ذات کی ہے. اور آخری وقت تک اپنے دعوت کا قائم رہ کر آپ 19 ذوالقعدہ سن 910 ہجری کو آپ کا وصال مبارک. وصال سے قبل بھی چلتے پھرتے کنکر، درخت، سمندر، مچھلی، پانی، سانپ، بچھو، انسان، حجر، بشر، شجر، سب نے گواہی دی. ایک مرتبہ ایک شخصیت آتی ہے جسے شیخ الاسلام صدر الدین کہا جاتا ہے.
کہ سید محمد جون پوری مہدی آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تحقیق سے کسی حد تک مطمئن ہوتے ہیں، 50-50 میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے، نکل کر جاتے ہیں۔ جب راستہ چلتے ہیں تو درختوں سے، دیواروں سے آواز آتی ہے کہ اے صدر الدین تو کدھر جا رہا ہے، یہی ہستی مہدی آخر الزمان ہے۔ تو پھر پلٹتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، مچھلیاں اٹھی دیدار کی، صدیوں سے جس کے دیدار کے انتظار میں تھی، سب کچھ ہوا جس کے حصے میں ایمان تھا، اور ملا آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی 3 ایسے معجزات تھے جسے مہدی علیہ السلام اپنی ثبوت میں، اپنی حقانیت کی دلیل میں پیش کیے۔ پہلا ثبوت یہ رکھے کہ اگر مجھے جب خبر میں ڈالا جائے تو میرا لاشا، میرا جیسا اٹھا اگر پاؤ تو سمجھو کہ بندہ مہدی موعود نہیں تھا، یعنی عام مخلوق ہوتے، نورانی مخلوق نہ تھے، تو پھر آپ کا جسد ہوتا تھا۔ وہ منظر بھی دنیا لاکھوں کے مجموعے نے دیکھا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خلیفۃ اللہ کا چیلنج کب کا ہے، وصال مبارک کے بعد، حیات کا نہیں، حیات میں دے سکتا ہے اور اللہ سے کھل کھلا کر دعا کرتا ہے کہ میرا یہ معجزہ ثابت کر دے، تو ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے بتلا کر رہ دے، میں جو دعویٰ کیا ہوں اس میں مجھے ثابت کر دے۔ لیکن یہ حیات کے بعد کا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ شہادت مخصوصہ کا، بندگیاں سیدنا شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے تھے کہ کوئی گوشہ نہیں چھٹا تھا، اور پورے 20 سال کے بعد سن 930 ہجری میں جب یہ شہادت مخصوصہ کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ سارے گوشے ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے آ گئے، دیکھ لیا۔ اور ایک تیسرا معجزہ وہ تھا جو میاں شاہ امین محمد رضی اللہ عنہ، جو خطۂ جنتی ہیں، جن کے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی مہدی علیہ السلام نے بشارت دی ہے، وہ 12 اصحاب کرام میں آپ کا بھی نام ہے، جو دولت آباد میں دفن ہے۔ وہ امامنا مہدی علیہ السلام کی حیات میں خواہش کرتے ہیں کہ میران جی آپ دعا فرمائیے کہ بندے کو سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے، بندہ عراق، ایران اور ملک عرب کو جانا چاہتا ہے، تو امامنا مہدی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تو اب نہیں جا سکتے۔ تو وہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، اپنے پاس گولڈ کا کوئی ایٹم ہوتا ہے، سونے کا کچھ کڑا وغیرہ ہوتا ہے، اسے بیچنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تانبے کا، یہ پیتل کا۔ لیکن معجزہ بہرحال ہونا تھا، خلیفۃ اللہ کے وصال کے بعد وہی تانبے کا کڑا سونے کا ہو جاتا ہے، بک جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، عراق، ایران، ہر جگہ جاتے ہیں، حتیٰ یہ کہ اصحاب کہف کے غار میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر اصحاب کہف اور اصحاب کہف کے کتے سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو امامنا مہدی علیہ السلام کا وہ معجزہ بھی جو وصال مبارک کا ہے، وصال مبارک کے بعد کا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہمارا ایمان مستحکم ہونا چاہیے یا نہیں؟ چند سر پھرے جھوٹے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ہلاک اور برباد ہونے والے، کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو جانے والے، مرتدوں کی صحبت میں رہ کر مرتد ہو جانے والوں کی باتوں پر کیا کان دھرنا چاہیے؟ کیا اگر ایک چور کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں، آپ کے پاکٹ کی حفاظت کرتا ہوں، آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرتا ہوں، تو کیا آپ چور کو اجازت دیں گے جبکہ وہ رجسٹرڈ ہے، جبکہ معلوم ہے کہ وانٹڈ ہے، ایریا پولیس اسٹیشن میں اس کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے؟ ویسا آدمی آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دین کا واسطہ، اسلام کا واسطہ ہے، آپ کو صحیح چیز بتاتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے چور، یہ کون سی چال ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج کیسا اسمارٹ بن رہے ہیں، خوبصورتی کا لبادہ اڑ لیا، میدویت میں تھے تو داڑھی نہیں چھوڑی، میدویت کا برج پار کرتے کہ بے ہمم داڑھی، حجان بھی پریشان کہ میرے روز کا پیٹ متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بے ہمم داڑھی کو بتا رہے ہیں، گن گن کر اندر کنگا پھرا رہے ہیں، بخاری بغل میں رکھے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام سے ہی بتاتا ہوں،
چور بہرحال چور ہے، اور چور کا روادار حضرت سعدی الرحمٰن فرماتے ہیں کہ روادار دشت، چور کا روادار دشت باشد، چور کا روادار چور ہوتا ہے، مرتد کا روادار مرتد ہوتا ہے، کافر کا روادار کافر ہوتا ہے، منکر کا روادار منکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح جمادی المنور کا مقدس مہینہ آ رہا ہے اور آ کر بتا رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کو آدمی سروسنگ کے لیے دیتا ہے، اپنی گاڑی کو سروسنگ کے لیے دیتا ہے، اپنے کمپیوٹر کو سروسنگ کے لیے دیتا ہے، حتیٰ یہ کہ لائف انشورنس کے جو پرستار اور پاگل ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اپنی باڈی کا بھی سروسنگ کراتے ہیں، بڑے بڑے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل جاتے ہیں، سارے ٹیسٹ پکڑ میں ہوتے کرا لیتے ہیں، لائف انشورنس کا ممبر بن کر کہتے ہیں کہ دیکھو۔ تو اس طرح کیا ایمان کو بھی ہم وارنش نہ کریں، ایمان کو بھی نہ چمکائیں، ایمان کو بھی اپنے نہ دیکھیں، اپنے عقیدے کو نہ دیکھیں، اور سب سے بڑی بات جو آج ہو رہی ہے وہ رشتوں کی آڑ میں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑی نسبت ایمان کی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ دیے کہ نہیں، تمہاری بات میں نہیں مانوں گا۔ قرآن کہتا ہے، شریعت محمدیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک مومن بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ میں سے اگر ماں بلا رہی ہے تو فوراً جانے کا حکم ہے، اور باپ بلا رہا ہے تو 3 مرتبہ پکارنے کے بعد جانے کا حکم ہے، نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔ اور ایک خلیل اللہ، ایک نبی، اولوالعزم نبی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کروں گا، حلال اعلان مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا ہے۔ تو آج جو دھوکہ ہو رہا ہے، آج جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ رشتوں کی آڑ میں، اسے سمجھنا ہے، بات کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ سب سے اہم رشتہ خون کا رشتہ نہیں، دودھ کا رشتہ نہیں، مہندراپے کا رشتہ نہیں، اخیافی کا رشتہ نہیں، اللہ کی کا رشتہ نہیں، بلکہ سب سے بڑا رشتہ اگر ہے تو وہ ہے ایمان۔ اور اس ایمان کے رشتے میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا خونی رشتہ ہو، وہ کتنا بڑا دودھی رشتہ ہو، وہ کتنا بڑا مہندراپے کا رشتہ ہو، وہ کتنا بڑا اخیافی رشتہ ہو، ان کو ٹھوکر کی نوک پر ہٹا دینا چاہیے۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تصدیق مہدی کی جو دولت ملی ہے اس پر شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر بجا لانے کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام چھوٹے سے جملے میں اپنی تصدیق کی ماہیت کو، اصلیت کو، کلید کو ماسٹر کی بیان کر دیے ہیں کہ تصدیق بندہ عمل است، عمل کا پیکر بننا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں، 2 وقت کا ذکر اور نوبت نہیں ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہاں کام کر رہا ہے۔ سن 910 ہجری 19 ذی القعدہ وصال مبارک کا وقت قریب، بخار کی تمازت سے آپ بے چین ہو رہے ہیں، اسی دوران ایک رونے کی آواز آتی ہے، آہ نکلتا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ کون رو رہے ہیں، کون ہے؟ تو دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ میاں نعمت۔ امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے میاں نعمت، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ میرا جی یہ بات طے ہو گئی، یہ بات خطیت کو پہنچ چکی ہے کہ اب ہم یتیم و یسیر ہونے والے ہیں، اب آپ کا سایہ ہم سے اٹھنے والا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت، ابھی بندہ تمہارے درمیان ہے، میاں نعمت بندہ اس وقت تک تمہارے درمیان میں رہے گا جب تک کہ تم بندے کے پیغام کو سمجھو، بندے کے پیغام پر عمل کرو۔ میاں نعمت ہونے کا وقت وہ ہے جب تم بندے کے پیغام کو، بندے کے فرمان کو نظر انداز کر دو۔ تو تصدیق بندہ عمل است، مہدی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ بندے کی تصدیق عمل ہے تو عمل سے کرنا ہے۔ تو شکر ہم اسی صورت میں بتایا جا سکتے ہیں جب فرائض ولایت کی ماہیت کو سمجھے، مہدی علیہ السلام کے فرمودات کو سمجھے، بلا چوں چرا آنکھ بند کر کے ہم امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام کے فرمودات پر پورا ایقان اور ایمان ظاہر کرے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
آمین.